دجال ایک ایسا جزیرہ جہاں ایک بالوں سے ڈھکی عجیب مخلوق ملی، ایک زنجیروں میں جکڑا شخص ملا اور اس نے خود کو دجال قرار دیا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے۔ یوں تو دجال کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ایک حدیث میں دجال کے موجود ہونے کے بارے میں چند اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ وہی مشہور روایت ہے جس میں ایک عیسائی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرے چند ساتھی عرب سے مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں سمندر کا موسم اچانک خراب ہو گیا اور ہماری کشتی راستہ بھٹک گئی۔ تقریباً 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکتے رہنے کے بعد ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب جا رہی۔ ہم بڑی کشتی سے اتر کر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے جزیرے تک جا پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے چھوڑو اور سامنے موجود مندر میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے ہم سے چند سوالات پوچھے۔ پہلے اس نے بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں پوچھا، کہا کہ ان میں ابھی پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں بہت زیادہ پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جلد ایک وقت آئے گا جب وہاں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے فلسطین کی مشہور تبریہ جھیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں اس میں کافی پانی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ بھی خشک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ نبی امی کا کیا حال ہے، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی بات مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں دجال ہوں، اس وقت اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے آزاد کر دیا جائے گا، پھر میں پوری دنیا میں گھوموں گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جہاں داخل ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمیم داری کی روایات میرے اس علم کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، دجال مشرق کی طرف ہے۔ بعد میں بعض لوگوں نے اس روایت کی بنیاد پر مختلف جزیروں کے بارے میں اندازے لگائے۔ ان کے مطابق عربی سمندر میں موجود مختلف جزیروں جیسے لکشدیپ، سقرطہ، مسیرا اور پاکستان کے جزیرے کو اس حدیث سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ اگر مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب ایک سیدھی لکیر کھینچی جائے تو وہ جزیرہ استولا کے قریب سے گزرتی ہے، اس کے بالکل اوپر سے گزرتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ اسی بحث کے دوران کچھ لوگوں نے جزیرہ استولا پر موجود ایک قدیم ہندو مندر کا ذکر کیا جسے بعض روایت میں کالی ماتا سے جوڑا جاتا ہے۔ کالی ماتا ہندو مت کی ایک مشہور دیوی ہے جنہیں بعض لوگ خوفناک شکل اور صورت میں پیش کرتی ہیں۔ کچھ افراد نے جساسا کے بالوں والی شکل اور کالی ماتا کے بعد تصویروں کے درمیان ملتی جلتی شکل نکالنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغربی موسیقی اور فلمی دنیا پر ایسی مذہبی اور ثقافت اثرات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور راک بینڈ رولنگ اسٹونز کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اس قسم کا دعووں کے لیے مضبوط تاریخی ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ دجال کی موجودہ جگہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کسی مخصوص جزیرے، مندر یا ملک کا واضح نام موجود ہے۔ اس لیے کسی بھی مقام کو یقینی طور پر دجال کا ٹھکانہ قرار دینا محض ایک اندازہ ہے، نہ کہ پکی حقیقت۔